صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ یہ ماہ مبارک جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مقدس کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج الحمدللہ ہمارے جامع نظامیہ کے ہونہار طلباء علماء کرام کی ایک جماعت آج اپنے چینل کے ذریعے یوٹیوب اور فیس بک سوشل میڈیا کے ذریعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر اور آپ کے تذکرے کی اس مبارک محفل کو انہوں نے سجایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر پہلو میں آپ کا کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ آپ کی صداقت، آپ کی شجاعت، آپ کی محبت اور آپ کی مودت اور اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، آپ جس جہت سے بھی، جس زاویے سے اور جس حصے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جس گوشے پر آپ نظر ڈالیں گے، ہر گوشے میں اللہ نے آپ کو کمال اور عروج عطا فرمایا۔ ہر گوشے پر آپ کو اللہ پاک نے بلندیوں کے مینار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے اندر جو سمجھ اللہ نے عطا فرمائی، دین میں جو فقہ کی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، وہ بڑی شان والی دولت ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ خصوصی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خصوصی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ پاک اسے دین میں فقہ کی دولت عطا فرماتا ہے۔ دین میں فقہ کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ، اللہ کے کلام اور رسول پاک کے فرامین کا جو مفہوم، جو معانی، جو مطالب اور جو اس کی اصل روح ہے، اس روح کو اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ خصوصی بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی خصوصی بھلائیوں کا ارادہ نہیں فرمایا ہوگا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنی بھلائیوں کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شان فراست عطا فرمائی۔ یاد رکھ لیں، فقہ نام ہے
اللہ اس کے رسول کے فرمان کے منشے کو پا لینے کا۔ منشأ خدا کیا ہے؟ منشأ مصطفیٰ کیا ہے؟ منشأ خدا اور مصطفیٰ کی سمجھ جس کو آ جائے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ جس کو قرآن اور حدیث کا فہم اور فراست آ جائے اور جو اس کے معنی و مطالب کی گہرائی تک پہنچ جائے، ایسے شخص کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فقیہ نہیں بلکہ فقیہوں کے امام تھے۔ آپ امام الفقہا تھے۔ اللہ نے آپ کو دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کئی ایسے مواقع آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں، آپ کے عہد مبارک میں کئی ایسے مواقع آئے کہ تمام صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، تمام صحابہ کرام کی فکر خیال ان کا مختلف تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایسی شان والی رائے تھی، اور آپ کا جو اقدام ایسا پسندیدہ اقدام تھا کہ آپ نے کبھی مخالفت کی فکر نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آپ نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے، اور سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ حضور بانی جامع نظامی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں ناسخ التواریخ کے نام سے ایک تاریخ کا ایک اہم ترین پہلو بیان کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک میں، جس وقت آپ خلیفہ ہوئے اور آپ کی خلافت کا اعلان کیا گیا، تمام صحابہ کرام متفق تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سب نے خلیفہ مان لیا۔ خلافت کے کچھ ہی دن، کچھ ہی وقت کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال مقدس سے پہلے ایک لشکر کو روانہ فرمائے تھے، اور اس لشکر کا جو امیر مقرر کیے تھے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر آپ نے بنایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے پیارے آقا کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ لشکر کچھ ہی دور پر جا کر رک گیا، آگے نہیں بڑھا جنگ کے لیے، اور اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہو گیا۔ حضور کے وصال مقدس کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ جو لشکر کو پیارے نبی نے روانہ کیا تھا اب وہ لشکر آگے روانہ ہو جائے، اور جس جنگ میں جا رہا تھا اس جنگ میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آپ کے پاس آئی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، اے امیر المؤمنین، بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن حالات میں اس لشکر کو روانہ فرمائے تھے اس حالات میں سارے مسلمان متحد تھے، سارے مسلمان مضبوط تھے، مستحکم تھے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان مضبوط تھے، اور حضور نے ان کو روانہ کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ عرب کے کئی دیہات کے لوگ جو جنگل میں گاؤں میں رہا کرتے تھے، کئی لوگ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، کئی لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگ گئے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ اس وقت اسلام اور مسلمان بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں۔ ابھی ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہوا، یہ حالات ایسے نہیں کہ مسلمانوں کا آپ روانہ فرمائے۔ اگر اسلام اس جنگ کے لیے لشکر چلا جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ، آپ چونکہ خلیفہ وقت ہے، آپ کے ساتھ بہت کم لوگ رہ جائیں گے یہاں مدینہ پاک میں،
اور ان حالات کو دیکھ کر دشمن جو یہود و نصارہ جن کی نگاہیں ہمیشہ مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کہیں یہود و نصارہ مدینے پر حملہ نہ کر بیٹھے، اس طرح وہ آپ کی جان کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ان کو اس جنگ میں جانے کا جو حکم دیے آپ روک دیجئے۔ قربان جائے، جب یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جو تم دنیاوی حالات مجھے سنا رہے ہو کہ ایسے ایسے حالات ہیں، جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، دشمن دوسرے ہم پر حملہ کریں گے، لوگ اسلام سے پھر چکے ہیں، کئی لوگ اسلام سے دوری اختیار کر چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، یہ سارے حالات سے جو تم مجھے آگاہ کر رہے ہو، قسم بخدا ابو بکر ان حالات سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہے۔ کہا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دے چکے ہیں، ابو بکر کی کیا مجال کہ اس کام سے روک سکے۔ پیارے نبی نے حضرت اسامہ کو روانہ کر دیا تھا، جب حضور نے روانہ کر دیا ہے تو جو منشأ خدا ہے، جو منشأ مصطفیٰ ہے، ابو بکر اس کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب سرکار نے اس لشکر کو روانہ کر دیا ہے تو ابو بکر اس لشکر کو نہیں روکے گا۔ فرمایا کہ عرب مرتد ہو رہا ہے تو ہو جائے، حالات بگڑتے ہیں تو بگڑنے دے، لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ہے، جب پیارے آقا نے بھیجا ہے تو ضرور بضرور اللہ پاک اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ قربان جائے، کیا ایمان تھا، کیا فراست تھی، کیا اللہ نے آپ کو دور اندیشی عطا فرمائی تھی، کیا منشأ خدا اور منشأ مصطفیٰ کو سمجھنے والے تھے۔ آپ نے حالات کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے رسول پاک علیہ السلام کے حضور کے فرمان کو پیش نظر رکھا اور فرمایا کہ نہیں، جو کام کا آغاز پیارے نبی نے دیا ہے ابو بکر اس کام کو نہیں روکے گا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہماری بات نہیں مان رہے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ہی انہیں روکیے، آپ ان کو مشورہ دیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، تمام صحابہ کی رائے ایک طرف، لیکن آپ تنے تنہا اکیلے ہیں، لیکن آپ کی فکر، آپ کا خیال ایک طرف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ روانہ کرنا ہی چاہتے ہیں اس لشکر کو، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے مجھ سے یہ گزارش کی ہے کہ اس لشکر کا جو امیر قافلہ ہے حضرت اسامہ، کہا کہ وہ ایک غلام کے بیٹے ہیں، ان کے ماتحت ہو کر جنگ میں شریک ہونے کو بعض مسلمان اپنے لیے عار محسوس کر رہے ہیں، تو کم از کم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کسی اور صحابی کو اس کا آپ امیر بنا دیجئے، تاکہ وہ تمام کے تمام جتنے شریک ہو رہے ہیں سب کے سب اپنے لیے عار محسوس نہ کرے، ہر کوئی اپنے لیے فخر سمجھ کر اس جنگ میں شریک ہو جائے۔ تو قربان جائے، اس چھوٹے سے مشورے کو بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرمایا کہ اے عمر، جس ہستی کو، جس شخص کو سرکار نے بلندی عطا فرمائی ہے، ابو بکر اسے نیچے کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ اسامہ اگرچہ کے غلام کے بیٹے ہیں، ان کے تحت، ان کے ماتحت ہو کر لڑنے میں مسلمانوں کو اگرچہ کہ شرم محسوس ہو رہی ہے، عار محسوس ہو رہی ہے، لیکن فرمایا کہ اسامہ کو میں نے لشکر کا امیر نہیں بنایا ہے، اسامہ کو لشکر کا امیر نبیوں کے سلطان نے بنایا ہے، تاجدار کائنات نے حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا ہے۔ فرمایا جس کو حضور نے بلندی عطا فرمائی ہے، جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر مقرر کیا ہے، ابو بکر اسے اس منصب سے نیچے ہرگز نہیں کرے گا۔ قربان جائے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ جب سارے صحابہ کی رائے ایک طرف ہے، سب کے نظریات الگ ہے، سب کی فکریں جدا جدا ہے، سب الگ، ایک متفقہ طور پر سب مل کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں اپنی رائے کو رکھ رہے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی فقہ عطا فرمائی تھی، ایسی دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ آپ نے بتلایا کہ اصل کامیابی مسلمانوں کی اسی میں ہے کہ حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ لشکر روانہ ہوا، کئی صحابہ کرام جو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مجبور ہو کر طوعاً و کرہن مجبور ہو کر اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مجبوری کا بھی خیال نہ رہا، آپ کی نگاہوں میں صرف اور صرف فرمان مصطفیٰ آپ کی نگاہوں میں تھا۔ چنانچہ لشکر گیا، اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں گواہ ہے کہ کچھ دن میں یا 40 روز کے بعد جب وہ لشکر واپس ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے اور کامرانی سے اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور بانی جامع جامعہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ صحابہ کرام جو رائے دے رہے تھے ان کی رائے کوئی عقل کے خلاف میں نہیں تھی، ان کی رائے، ان کا مشورہ عین عقل کے مطابق تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام نے بتلایا کہ دین کی کامیابی اپنی عقل کو حضور کے قدموں میں قربان کر دینے میں دین کی کامیابی ہے، اپنی عقل کے پیچھے نہ جائے، چونکہ انسان کی جو عقل ہے، عقل 100 بھیس بدلتی رہتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک، جو مشرب تھا، وہ عشق رسول آپ کا مسلک اور مشرب تھا۔ آپ نے دنیا کی ظاہری چیزوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمان مصطفیٰ کو اپنے پیش نظر رکھا، عقل کے پیچھے نہیں گئے بلکہ عقل کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور حضور بانی جامع جامعہ یہی فرماتے ہیں کہ عقل کو حضور کے قدموں میں قربان کر دینے میں ہی دین کی کامیابی ہے، دین کی سربلندی اسی میں ہے۔ اور یہی نہیں، تاریخ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے جو فراست باطنی عطا فرمائی تھی، جو فہم و فراست عطا فرمایا تھا، وہ تاریخ کی بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ مبارک ہے، ایک جماعت جو بظاہر مسلمانوں میں کلمہ گو تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ برپا ہوا۔ مانعین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کے وہ منکر ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ یہ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، فرمایا کہ اگر حضور کے زمانے مبارک میں ایک گھوڑے کا ایک لگام بھی اگر وہ ہم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے، اب نہیں دے رہے ہیں، تو فرمایا میں ان کے خلاف تب بھی جہاد کروں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا کہ مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کثیر ہے یا قلیل ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں معمولی چیز بھی اگر وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر حضور کے وصال کے بعد اب نہیں دے رہے ہیں، تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ جب تمام صحابہ کرام کے درمیان میں بات ہوئی تو اس وقت کئی صحابہ کرام نے اپنی اپنی اجتہاد کو پیش کیا۔ کسی صحابی رسول نے کہا، یا اے صدیق اکبر، اے خلیفہ رسول اللہ، کیا آپ ان لوگوں سے جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ قبول کر لیا، میں وہ اپنے مال اور جان میری طرف سے اس کی حفاظت میں آ گئی، امن و امان میں آ گئی۔ حضور نے کلمہ پڑھنے والوں کو بشارت دے دی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اور یہ مانعین زکوٰۃ یہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی تو کلمہ طیبہ کے قائل ہے، کیا آپ ان سے جہاد کریں گے؟ اور کسی صحابی رسول نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، کیا آپ ان لوگوں سے جہاد کریں گے جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں؟ پیارے آقا کا خصوصی فرمان ہے کہ جو ہمارا ذبیحہ کھائے،
ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے، ان کو تو امن و امان کی حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، جو اہل قبلہ ہے، کیا آپ اہل قبلہ سے جہاد کریں گے؟ ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا جو اجتہاد تھا، حضور کے جو فرامین ان کے سامنے تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرامین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیے۔ تو قربان جائے خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس اجتہاد کا جواب بھی دیا، فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں تو بالکل صحیح ہیں تم جو بیان کر رہے ہو، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سنو، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں، نماز بھی اللہ کی عبادت فرض ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی فرض ہے، فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں فرض میں وہ فرق کر رہے ہیں، نماز کو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید میں جاں بجا اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے دراصل وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کا جو بنیادی رکن جس طرح نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے۔ فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے دراصل وہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے۔ بات یہاں مال کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، بات یہاں پر ان کے اس غلط عقیدے کی ہے کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ دونوں میں فرق کیا ہے، اور زکوٰۃ جو اہم ترین اسلام کا رکن ہے اس کا انکار کر دیا ہے، لہذا ان سے جہاد کرنا اس وقت مسلمانوں پر فرض ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تمام صحابہ کرام اس وقت بھی اس مسئلے پر متفق نہیں تھے کہ کیسے ان سے جہاد کریں گے، کیسے ان سے مقابلہ کریں گے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی اس فکر کو، ان کے خیال کو دیکھا، تو تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کھڑے ہو گئے، آپ نے اکیلے جنگی لباس پہن لیا اور ہاتھ میں تلوار لے کر فرمانے لگے، تم میں سے کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تو آئے، نہیں آنا چاہتا ہے تو نہ آئے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ابو بکر تنہا ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تنہا ان سے مقابلے کے لیے جب نکل گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام، مہاجرین، انصار صحابہ کی ایک جماعت بھی کھڑی ہو گئی، وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا خصوصی فقہ کی دولت عطا فرمائی کہ جو مسئلے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، جس مسئلے پر کسی کی نگاہ نہیں جا سکتی تھی، وہاں تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسائی، وہاں تک آپ کی پہنچ ہوا کرتی تھی۔ آپ ان کو بتلاتے تھے کہ یہ مسئلہ اسی لیے ہو رہا ہے، میں دشمن سے مقابلہ مال و دولت کی طلب کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، حضور کے فرمان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو منشأ خدا، منشأ مصطفیٰ جس کو فقہ کہتے ہیں، وہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر ایسا عروج، ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ کئی صحابہ کرام کو جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کی بات کر رہے تھے، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر نرمی کی گزارش کی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر کہنے لگے کہ اے عمر، اسلام سے پہلے تم تو بڑے طاقتور تھے، تم تو بڑے مضبوط تھے اسلام سے پہلے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں دشمن کی تعداد کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کیوں تمہیں فکر ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، میری نگاہوں میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نگاہوں میں دشمن کا رعب و دبدبہ نہیں ہے، میری نگاہوں کے سامنے فرمان مصطفیٰ میری نگاہوں کے سامنے ہے، حضور کا عمل میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس طرح
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دنیا والوں اپنی عقلوں کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ اصل کامیابی، دین کی جو اصل کامیابی ہے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تو بہرحال محترم ناظرین کرام، اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو یار غار یار مزار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی رسول، ساری دنیا جس پر متفق ہے افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور جن کے تذکرے سے عمل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہوتی ہے، اور جن کے تصور سے بھی عشق رسول میں حرارت نصیب ہوا کرتی ہے، وہ ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قابل مبارکباد ہے آج کی اس نشست کو اور اس ایپیسوڈ کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے جامعہ نظامیہ کے ہونہار علماء کرام، نوجوان علماء کرام کی یہ محنتیں، یہ قد و کاوشیں، ان کی پوری ٹیم، ان کی پوری تنظیم جو کامیں کر رہی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما، اور فیضان صدیق اکبر سے اللہ پاک ساری امت مسلمہ کو اللہ پاک مالا مال فرما۔ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا مولا کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔